خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کوئی بھی سائل وہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ماں نے کہا کس کی بات کر رہا ہے تو؟ کہا امی جان اس کا نام محمد ہے۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا۔ ماں چہک کر بولی خبردار تو وہاں نہیں جائے گا، میں نے سنا ہے تو جن کی بات کر رہا ہے محمد جن کا نام ہے انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کسی ایک خدا کی بات کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے، اور میں نے سنا ہے ان کی زبان اتنی میٹھی ہے کہ جو ان کی سن لیتا ہے ان کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ خبردار تو میری اکلوتی اولاد ہے، میں تجھے دیکھ دیکھ کر زندگی گزار رہی ہوں، اگر تو وہاں گیا اور اسی کا ہو گیا تو میری زندگی کا کیا ہوگا؟ میں تجھے ہرگز اپنے سے الگ ہونے نہیں دوں گی۔ بچہ کہتا امی جان میں آپ کا ہوں آپ ہی کا رہوں گا، امی جان میں ہرگز ان کے پاس جا کر ان کا نہیں ہو جاؤں گا، امی جان جو ان کی باتیں سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، مگر امی جان میں وعدہ کرتا ہوں ان کی میں ایک بات بھی نہیں سنوں گا، ان کی کوئی بات نہ سنوں گا، میں تو سائل بن کر جاؤں گا اور سوال کر کے ان سے جو کچھ ملے گا آپ کے پاس لے کر آؤں گا، امی جان میرا وعدہ ہے آپ مجھے اجازت دو۔ جب بچہ نہ مانا، ماں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچے کو اجازت دیتی ہے اور ماں کہتی ہے بیٹا سن، خبردار تم اپنے آبا و اجداد کے دین کے ساتھ بے وفائی مت کرنا، جس دین پر تیرے آبا و اجداد تھے اسی دین پر تجھے قائم رہنا ہے، تم ان کی باتوں میں مت آ جانا۔ اللہ اکبر۔ بچہ کہتا امی جان میں وعدہ کرتا ہوں میں جیسے جاؤں گا ویسے ہی آؤں گا، ان کی ایک بات بھی نہیں سنوں گا۔ ماں نے نہ چاہتے ہوئے اجازت دی، بچہ سفر کرتا ہوا مکے کی سرحد تک پہنچا، وہاں جا کر پوچھتا ہے محمد کدھر ملیں گے؟ بتانے والے نے بتایا وہ دیکھو خانہ کعبہ میں حدود حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ ان سے مل لو۔ اللہ اکبر۔ بچہ قدم بڑھاتا ہوا آگے پہنچا، صحابہ کی جھرمٹ میں میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، بچے کی نظر پڑی ان تمام لوگوں میں ایک صورت نظر آ رہی تھی جو چمکدار تھی، وہ ایسی صورت تھی جو دیکھنے والے کو اپنے طرف کھینچ لیا کرتی تھی۔ بچہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا قریب پہنچا اور قریب پہنچ کر سوال کرتا ہے آپ محمد ابن عبداللہ ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے نظر اٹھا کر دیکھا، مسکرا کر میرے آقا نے جواب دیا ہاں بیٹے میرا ہی نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ بچہ کہتا ہے میں آپ کی کوئی بات سننے نہیں آیا ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ اپنے بارے میں اپنے دین کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں کہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا بالکل میں وعدہ کرتا ہوں، نہ میں اپنے بارے میں تجھے کچھ کہوں گا نہ اپنے دین کے بارے میں تجھ سے کچھ کہوں گا، تو کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کیوں آیا ہے اب تو بتا۔ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا میں دور فلاں قبیلے کا رہنے والا ہوں، میں یتیم ہوں، میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے، میری ماں بیوہ ہے، بے وگی کی زندگی گزار رہی ہے، میری ماں مفلسی و تندرستی کی زندگی گزار رہی ہے، ان کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا۔ آپ کے تعلق سے سنا تھا کہ آپ بڑے دیالو ہیں، آپ کے تعلق سے سنا تھا کہ آپ بڑے سخی ہیں، آپ کے تعلق سے سنا تھا کہ آپ کے در پہ جو آ جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بچے سے کہنے لگے میرے آقا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ جب بے وگی کی زندگی اس بچے کی زبان سے میرے آقا سن رہے تھے، میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا رونے لگے۔ پوچھ بیٹھے بیٹے بتا کیا بات ہے؟ اس بچے نے کہا کوئی کپڑا دے دو جس سے میں اپنے ماں کا جسم ڈھک سکوں، جس سے جو میں اپنے ماں کو اڑا سکوں۔ میرے آقا روتے ہوئے اپنے جسم اطہر سے اپنی چادر مبارک اتار کر اس بچے کے حوالے کیا اور کہا جا یہ چادر لے کے جا اپنی ماں کو اڑا دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ چادر میرے آقا نے اس بچے کو دیا، میرے آقا سے وہ چادر لے کر بچہ چلا، اپنے گھر کا رخ کیا ہے، مگر میرے آقا کی وہ صورت جو اس بچے کے نظروں میں بس گئی تھی، پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، گویا اس کا دل اس جانب کھچا کھچا جا رہا تھا۔ ان کے قدم گھر کے طرف اٹھ تو رہے تھے مگر دل مدینے والے کے طرف اٹھ رہا تھا، دل محمد عربی کے طرف کھچا کھچا جا رہا تھا، مگر ایک طرف وہ محبت، ایک طرف وہ کھچاؤ اور دوسری
طرف माँ से किया हुआ वादा उस बच्चे को पुकार रहा था। बच्चा चलता रहा मगर मुड़मुड़ कर मेरे मुस्तफा के हुस्न को देखता रहा, मुड़मुड़ कर मेरे मुस्तफा के नाखों को देखता रहा, मुड़मुड़ कर मेरे मुस्तफा के आंखों से उन टपकते हुए आंसुओं को देखता रहा और बच्चा चल पड़ा। और जब अपने कबीले में पहुंचा, अपने घर पहुंचकर वो चादर निकाल कर अपने माँ को ओढ़ा कर कहता, अम्मी जान मैंने जो वादा किया था वो वादा मैंने पूरा कर दिया है। अम्मी जान मैंने उनकी एक न सुनी, और अम्मी जान उन्होंने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया, अम्मी जान ना अपने दीन के बारे में कुछ बताया। और जब मैंने कहा तो मुस्कुराकर पहले उन्होंने मुझसे बात की, और जब मैंने अपनी गुर्बत बयान की, जब मैंने अपनी यतीमी का किस्सा छेड़ा, जब मैंने अपनी गुर्बत और मुफलिसी को उनके सामने बयान किया, अम्मी जान उनके आंखों में आंसू थे। अल्लाह अल्लाह। अब माँ जब ये कहानी सुनती है, माँ पुकार उठती है, बेटे अब तक तो मैं तुझे मना कर रही थी, मगर अब मैं कह रही हूँ तू भी उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ ले और मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो रही हूँ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा गौर करो, ये मेरे नबी का तबलीग था। नारे रसूलत, नारे रसूलत, सरकार का दामन, सरकार का दामन, उलमाए किराम का दामन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी की चादर उस पर पड़ी। खुदा की रहमत को ये कैसे गवारा कि जो चादर मेरे महबूब के जिस्म अतहर से लग जाए वो चादर किसी पर पड़े और वो ईमान की दौलत ना पाए। अल्लाह अकबर। उस चादर मुबारक की बरकत थी। माँ ने कहा बेटा तू भी कलमा पढ़ ले, मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती हूँ। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी का अखलाक करीमाना था, ये मेरे नबी का अंदाज था। किस तरह मेरे मुस्तफ़ा यतीम परवरी कर रहे हैं, किस तरह गरीबों से एक साथ हमदर्दी कर रहे हैं, किस तरह एक मुफलिस की मुफलिसी को दूर कर रहे हैं। आज ये चीजें हमारे अंदर नहीं पाई जा रही है। मेरे आका ने अपने बच्चों की भी तरबियत की, खातून जन्नत की तरबियत देख लो, मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा की तरबियत की। आज हमारे घरों में भी अपने बच्चियों की तरबियत हम करते हैं, अपने बच्चियों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देते हैं, अपने बच्चियों को अच्छे से अच्छा तालीम देते हैं। मगर कुर्बान जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो घर में बैठकर अपनी बेटी खातून जन्नत को तालीम दिया है, उस तालीम का जवाब नहीं, उस सोसाइटी का जवाब नहीं, उस मुस्तफ़ा जाने रहमत की तबलीग का जवाब नहीं। खातून जन्नत पली बढ़ी, कभी बेपर्दा ना हुई। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत के पर्दे का तो ये आलम था कि आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जिनका आंचल न देखा महवो मेहर ने, जिनका आंचल न देखा महवो मेहर ने, उस रिदाए से आदत पे लाखों सलाम। फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने आलम की राहत पे लाखों सलाम। वो खातून जन्नत है जिनके पर्दे का चर्चा हो रहा है, वो खातून जन्नत है जिनके बालों की स्याही सूरज की रोशनी ने भी ना पाई। अल्लाह अकबर। वो खातून जन्नत है जिनकी परवरिश मुस्तफ़ा ने फरमाई। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत। आज हम अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छा पहनाते हैं, हर फंक्शन के लिए हमारी बेटियां नए से नए कपड़े का डिमांड करती है, और बाप चाहे कहीं से भी हो लाकर अपने बच्चियों को जरूर देता है, बाप चाहे जैसे भी हो लाकर अपने बच्चियों को अच्छे से अच्छा लिबास देता है। मगर आज जो मुरियानियत, जो फहाशी, जो बेपर्दगी का दौर दौरा है, कसम खुदा की शैतान को भी शर्म आ जाती होगी। अल्लाह अकबर। मगर खातून जन्नत को देखो, नबी की बेटी फातिमा जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, वही लिबास, छोटे फटे पुराने लिबास पेवंद पे पेवंद लगाकर पहन रही है। एक बार चंद यहूदी औरतों ने देखा कि फातिमा खातून जन्नत फटे पुराने लिबास में रहती है, क्यों ना हम अपने यहाँ शादियों में उनकी दावत करें, और जब फटे पुराने लिबास के साथ फातिमा आए तो हम उसकी मजाक बनाए कि ये नबी की बेटी है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। चंद यहूदी औरतें आई मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास और आकर कहती है, आप नबी हो, आप पैगंबर हो, मैं आपकी बेटी की दावत के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। हम चाहते ये हैं कि आपकी बेटी फातिमा हमारे यहाँ
دعوت میں آئے تو ہماری محفل میں 4 چاند لگ جائے۔ اللہ اللہ، یہ بات جب ان یہودی عورتوں نے کہا، نبی مسکرائے، یوں مسکرائے کہ مصطفیٰ نے مسکرا کر یہ بتا دیا، یہودی عورتوں کیا تمہارے دلوں کی بات مجھ سے پوشیدہ ہے؟ اللہ اللہ، نبی یوں مسکرائے کہ میں تو وہ ہوں جس سے خدا کی ذات نہ چھپی تو تمہارے دلوں کی بات کیا چھپ سکتی ہے؟ مصطفیٰ نے بتا دیا، عورتوں تم نے جو دل میں لے کر آیا ہے وہ سب میں جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے نبی نے بیان نہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، فاطمہ تمہارے یہاں دعوت میں ضرور آئے گی۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے دعوت قبول کر لیا۔ اب یہودی عورتوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ محمد نے وعدہ کیا ہے فاطمہ ضرور آئے گی، فاطمہ ضرور آئے گی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ محمد جو وعدہ کر لیتے ہیں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، سینکڑوں وعدے کر کے ہم مکر جاتے ہیں اور ہمیں اپنے وعدے کا پاسداری بھی نہیں رہتا۔ لیکن پہلے ہماری قوم کی مثالیں دی جاتی تھی کہ مسلمان جو وعدہ کر لیتے ہیں کبھی بے وفائی نہیں کرتے، وعدہ کے خلاف کام نہیں کرتے۔ وہ یہودی عورتیں سمجھ گئی فاطمہ تو اب آئے گی، مصطفیٰ نے وعدہ کر لیا ہے۔ اب جب یہودی عورتیں چلی گئی، اتنے میں خاتون جنت آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ نے ان یہودی عورتوں کی دعوت کیوں قبول کر لی؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہے، جو فنکشن میں جانے کے لائق نہیں ہے، یہی 72 جوڑ 73 پیوند والے کپڑے پہن کر میں اپنی زندگی گزارتی ہوں، میرے پاس کوئی اچھا جوڑا نہیں ہے۔ اس محفل میں ایک سے بڑھ کر ایک یہودی عورتیں اچھے اچھے لباس میں ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پھٹے پرانے لباس کی مذاق بنے۔ یا رسول اللہ، میری مذاق بنے مجھے گوارا ہے، مگر اس محفل میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے آپ کی ذات پر انگلی اٹھے۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرو خاتون جنت کے اس کردار کو۔ خاتون جنت اپنے اس کردار سے آنے والی تمام بیٹیوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ بیٹیوں، اپنے کردار کو ایسا کرنا کہ تیری ذات سے تیرے باپ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تیری وجہ سے تیری باپ بدنامی کا داغ نہ جھیلے، تیری وجہ سے تیرے باپ کو کوئی نشانہ نہ بنائے۔ اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ، میں جانتا ہوں تیرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہے، مگر اے بیٹی فاطمہ، دعوت میں نے قبول کی ہے، جوڑے کا انتظام بھی میں کر کے دوں گا۔ اللہ اللہ، حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں جانتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے پاس اتنی دولت نہیں جو میرے لیے اچھا لباس خرید سکے، آپ کے پاس اتنے رقم نہیں کہ میرے لیے کوئی قیمتی لباس خرید سکے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تم اس کی فکر نہ کرو، تمہارے لباس کا انتظام ہو جائے گا۔ ادھر فاطمہ اپنے کمرے میں گئی، مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے اور گر گرا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، میرے معبود میرے مولا، اے میرے پروردگار، یہ تیری کنیز فاطمہ آج تیری بارگاہ میں سر جھکا کر یہ طلب کر رہی ہے، میرے معبود تیرے محبوب کے ناموس کا سوال ہے، تیرے محبوب کی عزت کا سوال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محفل میں میری وجہ سے تیرے محبوب کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے۔ تیری کنیز فاطمہ کو یہ گوارا نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی مذاق بنے۔ اللہ اللہ، ادھر گر گرا کر فاطمہ دعا کرتی ہے، ادھر حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، خالی ہاتھ نہیں بلکہ حضرت جبریل جنت سے جوڑا لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، نبی کی بارگاہ میں جوڑا لے کر آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب کا سلام آپ کی بارگاہ میں، اور یہ جوڑا جنت سے اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اس جوڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا، رب کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو آواز دیتے ہیں مصطفیٰ بیٹی فاطمہ آؤ تمہارے لیے جوڑے کا انتظام ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب خاتون جنت آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت نے وہ جوڑا خاتون جنت کو دیا، خاتون جنت جوڑا دیکھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ اتنا قیمتی جوڑا، اتنا خوبصورت جوڑا، اتنا لاجواب جوڑا، میں جہاں تک جانتی ہوں آپ کے پاس اتنی دولت نہیں
نہیں ہے مگر اتنا قیمتی جوڑا کہاں سے آیا؟ نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تیری ناز برداری صرف میں ہی نہیں کرتا، میرا رب بھی تیرا ناز اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی فاطمہ یہ جوڑا میں کسی دکان سے لے کر نہیں آیا ہوں بلکہ میرے رب نے جنت سے حضرت جبریل کے ذریعے تجھے عطا کیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ جوڑا حضرت فاطمہ کو میرے آقا نے عطا کیا۔ اب جو تاریخ تھی دعوت میں جانے کی، حضرت فاطمہ خاتون جنت اس جنتی جوڑے کو زیب تن کر کے دعوت میں جاتی ہے۔ ادھر یہودی عورتیں جو دعوت دے کر گئی تھی وہ سب انتظار میں بیٹھی ہے کہ آئے فاطمہ تو ہم اس کی مذاق بنائیں، آئے فاطمہ تو ہم اس کی مذاق بنائیں۔ سب کی نظریں دروازے پر لگی ہوئی ہے، فاطمہ داخل ہو تو اس کی مذاق بنے۔ فاطمہ اسی پھٹے پرانے لباس میں آئیں گی، فاطمہ اسی پیون والے لباس میں آئیں گی۔ اس کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنے پیسے نہیں ہے، نہ محمد کے پاس دولت ہے جو اپنی بیٹی کو خرید کر دے سکے۔ وہ سب اسی غمان میں بیٹھی ہے، سب اپنے ایک ساتھ بیٹھی ہے کہ ایک ساتھ اس کی مذاق بنے گی۔ سب کی نگاہیں دروازے پر لگی ہے۔ ادھر سے خاتون جنت جب انٹری کرتی ہے، جب داخل ہوتی ہے اس محفل میں، سب کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ فاطمہ وہ جوڑا پہن کے گئی ہے جو جوڑا زمین کا نہیں بلکہ جنت کا تھا۔ اب تمام یہودی عورتیں دیکھ رہی ہے فاطمہ کے جسم پر اتنا خوبصورت جوڑا، اتنا لاجواب جوڑا، اتنا حسین جوڑا، اتنا قیمتی جوڑا۔ اللہ اکبر۔ ایک فطرت ہوتی ہے اور جو فطری بات میں بتا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی محفل لے لیجئے، اس محفل میں عورت ہو یا مرد اگر سب سے اچھے کپڑے پہنتا ہے یا تو وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، اور بالخصوص ہمارے عورتوں کے اندر یہ مزاج ہے کہ اگر اچھا لباس پہنی ہے تو اس محفل میں وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتی ہے، اور اگر اسی عورت کو کوئی اس سے بھی اچھا جوڑا نظر آ جائے تو پھر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہے۔ کم سے کم اتنا تو پوچھ ہی لیتی ہے بہن یہ بتاؤ کس دکان سے لے کے آئی ہو، بہن کتنے کا لے کر آئی ہو، کون سے مارکیٹ سے لے کر آئی ہو، یہ خبر تو ضرور نکال لیتی ہے۔ یہ فطری بات ہے۔ اور جب خاتون جنت اس محفل میں داخل ہوئی، اب تمام یہودی عورتیں دیکھ کر اچنبے میں ہے، حیران ہے کہ یہ فاطمہ اتنا خوبصورت جوڑا پہن کے آ گئی، اتنا حسین جوڑا پہن کے آ گئی، اتنا لاجواب جوڑا پہن کے آئی۔ اب حالات یہ بن گئے کہ فاطمہ آگے آگے، وہ یہودی عورتیں پیچھے پیچھے، فاطمہ آگے آگے، وہ یہودی عورتیں پیچھے پیچھے۔ ایک نے ہمت کر کے پوچھا بہن فاطمہ یہ تو بتاؤ اتنا خوبصورت جوڑا کہاں سے لے کے آئی؟ دوسری پوچھتی ہے بہن کتنے میں لے کر آئی؟ تیسری پوچھتی ہے کون سے دکان سے لے کر آئی؟ چوتھی آگے بڑھ کے پوچھتی ہے فاطمہ بتا تو دو کون سے دکان سے، کس مارکیٹ سے لے کر آئی ہو؟ پلٹ کر خاتون جنت جواب دیتی ہے او یہ تو سنو سنو، میں یہ جوڑا کسی دکان سے لے کر نہیں آئی ہوں، کسی مارکیٹ سے لے کر نہیں آئی ہوں، کوئی درہم و دینار سے خرید کر لے کے نہیں آئی ہوں۔ سب حیران، اور حیرانگی کے عالم میں وہ یہودی عورتیں پوچھتی ہے فاطمہ اتنا خوبصورت جوڑا، اتنا لاجواب جوڑا پھر کہاں سے لے کے آئی، تمہارے پاس کیسے آیا؟ اب حضرت فاطمہ کی زبان کھلی، حضرت فاطمہ پلٹ کر کہتی ہے او یہودی عورتوں یہ جوڑا میرے والد پیغمبر آخر الزمان نے مجھے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان۔ یہ جوڑا میرے والد پیغمبر آخر الزمان نے مجھے دیا ہے۔ اب یہودی عورتیں پوچھتی ہے وہ کہاں سے لے کر آئے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے ان کو حضرت جبریل نے دیا ہے۔ کہا حضرت جبریل کہاں سے لے کے آئے؟ کہا حضرت جبریل کو میرے رب نے جنت سے یہ جوڑا دے کر اپنے محبوب کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، جب حضرت فاطمہ نے یہ کہا تمام یہودی عورتیں بول پڑی اے فاطمہ تو بھی سچی، تیرے والد پیغمبر آخر الزمان بھی سچے۔ سن ہم سب کے سب پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ